السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں بلوچی چکن کڑھائی، جس کے لیے یہاں ہم نے لے لی ہے کڑھائی اور اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے آدھا کپ آئل، اور یہاں میں نے 2 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر لیا ہے اور 2 چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کر لیا ہے۔ اسے ہم 2 سے 3 منٹ تک کے لیے سوٹے کریں گے۔ مسالہ سوٹے کرنے کے بعد یہاں ہم نے لے لیا ہے 1.25 کلو چکن، اسے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور خوبصورت سا کلر آنے تک کے لیے اسے بھی ہم سوٹے کریں گے۔ اور پلیز کمنٹ میں آ کے یہ نہ کیجیے گا کہ کلیجی دل وغیرہ کون ڈالتا ہے، تو یہ میں ڈالتی ہوں، اچھے لگتے ہیں مجھے، اس وجہ سے میں نے اس میں شامل کرے ہیں۔ ٹیسٹ آتا ہے، فلیور فل بنتی ہے یہ۔ اور تو ہم نے یہاں بھون لیا ہے اسے 2 سے 3 منٹ تک کے لیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر خوبصورت سا زبردست سا کلر آ چکا ہے چکن کا۔ اور یہاں میں نے لے لیا ہے ٹمیٹو پیسٹ، اس میں میں نے 5 میڈیم سائز ٹماٹر اور 1 پیاز، ان سب کی پیوری تیار کر لی ہے، اور اسے اب ہم چکن میں شامل کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ فلیم ہم نے ہائی رکھی، اور یہاں اب ہم شامل کریں گے ہمارے اسپائسیز، جو کہ کچھ یوں ہیں۔ نمک 1 چمچ، آپ ٹیسٹ اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں۔ لال مرچ پاؤڈر ہم نے 2 چمچ لیا ہے۔ پسا ہوا دھنیا پاؤڈر 2 چمچ، کٹی ہوئی مرچ 2 چمچ، ہلدی 1/2 ٹی اسپون۔ ان سب مسالوں کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے اور انہیں بھی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہم نے مکس کر لیے ہیں۔ یہاں میں نے پانی شامل نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے جو پیوری پیسٹ بنایا تھا اس میں پانی، اور چکن آلریڈی پانی اتنا چھوڑتا ہے تو ہمیں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بس اسے ہم 20 سے 15 منٹ تک کے لیے لو فلیم میں کک ہونے کے لیے رکھیں گے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا جو تھا وہ ڈرائی ہو چکا تھا۔ یہاں ہم نے لے لیا ہے 1 کپ دہی، جس سے ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے، اور وہ اب اس میں شامل کر دیں گے۔ اور دہی پھینٹنے کے بعد اسے ہم ہائی فلیم میں اتنا کک کریں گے کہ ہمارا جو کڑھائی کا جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے۔ تو بس یہاں پر ہمیں 4 سے 5 منٹ تک کے لیے بھوننا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے 4 سے 5 منٹ تک کے لیے تقریباً اسے کک کیا ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے، اور بس پانی بھی آلموسٹ کڑھائی کا جو ہے وہ جل چکا ہے۔ تو اب ہم اس میں کڑھائی والے مرچیں شامل کر لیں گے، تقریباً 6 سے 7 یہاں ہم نے مرچیں شامل کر لیے ہیں، بیچ میں سے ہم نے اسے کاٹ لیا ہے۔ اور اب ہم یہاں شامل کریں گے پسا ہوا زیرہ پاؤڈر، یہاں ہم نے تھوڑی سی کالی مرچ پاؤڈر بھی شامل کر لیا ہے، اور اینڈ میں جائے گا ہمارا یہ 1 چمچ گرم مسالہ پاؤڈر۔ اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے، خوشبو بھی اس کی بہت زبردست آتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی جو ہے وہ ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے۔ بس اب لاسٹ میں ہم اس میں دیں گے کوئلے کا دم۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سے بلوچی کڑھائی جو ہے وہ ہماری، اب ہم اسے نان کے ساتھ سرو کریں گے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمیں سپورٹ کیجیے، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔